دیکھیں کوئی اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کی ایز اے اسپوکس پرسن میں بڑا کلیئر بتا دوں, دیر از نو ٹالرنس آن اٹ, دیر از نو گرے لائن آن اٹ. سعودی عربیہ ان ٹاکس ود یو ایس فار ڈیفنس پیکٹ. جی ہاں, سعودی عرب جس نے سو کالڈ پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا تھا, اب وہ امریکہ سے دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے, اسی طرز پر جیسے قطر نے حالیہ دنوں میں امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. بھی آپ کا افغان بھی آپ کے ہی افغانی ہے نا, یہ آپ کے ہی طالبان ہیں, یہ آپ کا ہی افغانستان ہے. وہ افغانستان جب طالبان کی حکومت آئی تھی آفٹر یو ایس وڈرال, تو وہاں پہ شادیانے بجائے گئے تھے, ڈھول باجے سے ان کا استقبال کیا گیا تھا, ان کے لیے اسلامک سمٹ کروائی گئی تھی. افغان فورن منسٹر کا جو ہندوستان کا دورہ تھا اور جو افغانستان اور ہندوستان میں تعلقات کی بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو پاکستان کی فوج بہت بری طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. جنگ ایک عجیب و غریب قسم کی شکل اور صورت اختیار کر لے گی جس کے آؤٹ کم کا کسی کو بھی نہیں پتا. خدا نہ خواستہ اگر پولیٹیکل سلوشن نہ نکلا اور ہم اس طرف چلے گئے, اس کا مطلب ہے کہ برسوں تک, کئی برس تک یہاں پر انسانی خون جو ہے, انسانی وینز ہے, جیسے کہتے ہیں کہ بلڈ ول فلو آؤٹ آف دا ہیومن وینز, یہاں خون بہتا رہے گا, یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے. اور سعودی عربیہ نے آفیشلی کہہ دیا ہے کہ ہاں جی یہ تو معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے, یہ تو کلیپس ہونے جا رہا ہے. کہ مطلب وہ لوگ جو ہمارے بچوں کی جانیں لے رہے ہیں, وہ لوگ جو ہمارے افواج کی کو شہید کر رہے ہیں, 22 23 24 25 26 سال کے جوان روز شہید ہو رہے ہیں, ان کو مارنے والوں کے ساتھ کوئی نیگوشیشنز نہیں ہوں گے. آپ تو اتنا پسند کرتے ہیں افغانوں کو, اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا چاہتے انہیں, کہ آپ نے اپنی ہتھیاروں کے نام تک ان کے ناموں پر رکھ لی. تو جو کوئی سوال اٹھا رہا ہے کہ بھائی کیوں مار رہے ہو, افغانستان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی افغانستانیوں تم تو ہمارے بھائی ہو, تمہارے ناموں پر تو ہم نے اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے ہیں, تم کیوں مار رہے ہو ہمیں؟ ٹی ٹی پی اور ان کے جو بہت سارے تربیتی کیمپ ہیں وہ القاعدہ اور ٹی ٹی پی مل کے کر رہے ہیں. عسکری نمسکار دوستو, جے ہند. طالبان سے بری طرح پٹنے کے بعد اب سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کی فوج پہ بھروسہ چھوڑ دیا ہے. 4 دنوں کے اندر جس طرح سے اسلامی دیش کی سب سے بڑی فوج پاکستان کی فوج نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اس کے بعد اب سعودی عربیہ نے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکا دیا ہے اور اپنا باڈی گارڈ بدلنے کا فیصلہ لے لیا ہے. دراصل اسرائیل کے قطر پر حملہ کرنے کے بعد سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کی تھی, جس کے مطابق سعودی پہ حملہ پاکستان پر مانا جائے گا اور پاکستان پہ حملہ سعودی پہ مانا جائے گا. لیکن پاکستان پر طالبان کے حملے کے بعد سعودی عربیہ نے چپی باندھ لی تھی, جس کے بعد پاکستان کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا. وہی سعودی عربیہ نے اپنے رکشا کے لیے پاکستان سے ڈیل کی تھی, لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا اور پاکستان کی سرینڈر سینا کی پول بھارت کے بعد اب طالبان نے بھی کھول کر رکھ دی ہے. انہی سب کو دیکھتے ہوئے سعودی عربیہ نے ایک نیا ڈیفنس پیکٹ امریکہ کے ساتھ سائن کرنے جا رہا ہے. ٹرمپ پرشاسن کے ایک وریشٹھ ادھیکاری نے کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ اس ڈیل کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے. امریکہ سعودی عرب کے ساتھ یہ سمجھوتا ایسے سمے پہ ہو رہا ہے جب طالبان نے پاکستانی فوج کو گھٹنے پہ لا دیا ہے. سعودی عربیہ ان ٹاکس ود یو ایس فار ڈیفنس پیکٹ. جی ہاں, سعودی عرب جس نے سو کالڈ پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا تھا, اب وہ امریکہ سے دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے, اسی طرز پر جیسے قطر نے حالیہ دنوں میں امریکہ کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. حالانکہ امریکی ایئر بیسز یہاں پہلے ہی موجود ہیں, قطر میں بہت بڑی ایئر بیس موجود ہے, لیکن دفاعی معاہدہ یعنی نیکسٹ لیول پر لے کر جا رہے ہیں. تو کیا پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ کافی نہیں تھا, یا وہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے؟ آنے والے دنوں میں بہت کچھ کھل جائے گا, یہ بہت بڑی خبر ہے. میں نے ایک اور پوسٹ کیا اور میں نے لکھا, جو ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں, جنہوں نے پورا نظام جھوٹ پہ کھڑا کیا ہوا ہے, جن کا منہ کھلنا اس بات کی گواہی ہے کہ اب جھوٹ بولیں گے. ان کے دہشت گردی کی جنگ والا بیانیہ ہم سچ مان لیں؟ نہ پانڈے جی, اتنے سادے تو ہم ہیں نہیں. تو میرے پاکستانی جو ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں, وہ اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو جنگ والا بیانیہ نا, یہ منوان تسلیم کر لو کہ جی ہم ماریں گے ادھر بھی, ہم ادھر بھی ماریں گے, ہم سب ٹھیک کر دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم یار جو ڈیڈ باڈیز لاہور میں مار کے نہیں تسلیم کرتے, جو اسلام آباد میں مار کے نہیں تسلیم کرتے, ہم کیسے مان لیں وہ وہاں سچ بول رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں بچپن میں ایک کہانی پڑھائی جاتی تھی کہ وہ جو ایک گڈریا ہوتا ہے وہ اپنے جانور چراتا ہے اور وہ شیر آیا کی کہانیاں ڈالتا ہے, اور ایک دن واقعی شیر آ جاتا ہے, کوئی اس کی مدد نہیں کرتا اور اس کے سارے جانور چیر پھاڑ دیے جاتے ہیں. یہ کیوں سنائی جاتی ہے؟ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے یہ کہانی پڑھائی گئی بچپن میں, کہ بچوں کو لگے کہ جھوٹ بولنا آپ کی کریڈیبلٹی ختم کر دیتا ہے. تو جنہوں نے 78 سال سے جھوٹ کا نظام بنایا ہوا ہے, جو وزرائے اعظموں کو قتل کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں,
جو لوگوں کو پھانسی تک چڑھا گئے اور پھر جھوٹ بولتے ہیں, جو مارشل لا لگاتے ہیں جھوٹ بول کے, جو حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, جو بیرونی دنیا سے جھوٹ بولتے ہیں, جو قوم سے جھوٹ بولتے ہیں, ان کا ایک بیانیہ سچ ہوگا مجھے بتائیں. یعنی وہ اپنی زندگی میں 99.9 جھوٹ بولتے ہیں, لیکن ایک کوئی چیز ایسی نکل آئی ہے ان کی باتوں میں وہ سچی ہے. یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا, ان کا بیانیہ درست نہیں ہے, پورے حقائق عوام کو نہیں بتایا جا رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب حقائق سامنے آئیں گے تو وہ بڑے خطرناک ہوں گے حقائق. آخر پاکستان جنگ جیت گیا تھا. میرے پاکستانیوں یہ خبر پڑھیں دی ہندو کی. ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آن چناب گیٹس کلیئرنس. The Swalcoat project was first accorded an environmental clearance in 2017. The suspension of the Indus Waters Treaty with Pakistan added momentum to the approval process, says official. بھارت دریائے چناب پر, جی ہاں, جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کے حصے کا دریا ہے, بھارت اس کے اوپر 1850 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ لگانے جا رہا ہے. تو میرے پاکستانیوں, ابھی آنے والے سالوں میں پاکستان کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے, اور یہ سب کچھ ہوگا اس فیلڈ مارشل کی طاقت کی لالچ کی وجہ سے. اگر پاکستان جنگ جیت جاتا تو انڈس واٹر ٹریٹی بحال ہو جاتی. بھارت خود کہتا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی بحال کر رہے ہیں. بھارت دریائے چناب پر, جو پاکستان کے حصے کا دریا ہے, اس پر اب بجلی کا منصوبہ لگانے جا رہا ہے. اس کا اپروول پہلے 2017 میں ہوا تھا, پھر ظاہر ہے کہ ایسے کوئی حالات نہیں بنے کہ وہ واٹر ٹریٹی کو ختم کریں, لیکن اب کیونکہ انہوں نے کیا ہوا ہے اپریل مئی سے, تو اس کے بعد سے یہ صورتحال بن گئی ہے. تو میرے پاکستانیوں, یہ بتانا آپ کو ضروری تھا کہ جب کوئی اپنی چھاتی چوڑی کر کے کہنا کہ ہم جیتے تھے, تو ان سے سوال ضرور پوچھیں کہ پاکستان کا پانی کھلوایا ہے؟ پاکستان کا پانی پہ جو بھارت نے قبضہ کر لیا ہے وہ چھڑوایا ہے تم نے؟ یار کشمیر تو چلو آپ نہیں چھڑوا سکتے, آپ میں ہمت نہیں ہے, ہمارا پانی تو ان سے محفوظ رکھ لو. کہنا ہے کہ جس وقت پاکستان پر حملہ ہوا تو افغانستان کے فورن منسٹر امیر متقی انڈیا میں تھے, تو اس لیے یہ انہی کی سازش ہے, بھارت کی سازش ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی انہوں نے کیا اس لیے کہا ہے کہ یہ انہی کی سازش ہے, یہ بھارت کی سازش ہے, کیونکہ اس وقت امیر متقی واز ان انڈیا. اب دیکھیں یہ بات کہنا کہ یہ جی انڈیا کے کہنے پر حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر, اس میں 2-3 سوال اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ افغانستان بھی آپ کا, افغان بھی آپ کے ہی افغانی ہے نا, یہ آپ کے ہی طالبان ہیں, یہ آپ کا ہی افغانستان ہے. وہ افغانستان جب طالبان کی حکومت آئی تھی آفٹر US withdrawal, تو وہاں پہ شادیانے بجائے گئے تھے, ڈھول باجے سے ان کا استقبال کیا گیا تھا. ان کے لیے اسلامک سمٹ کروائی گئی تھی تاکہ امریکہ ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ انفریز کر دے, ان کو پیسہ دے دے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ افغان آپ کے ہی تو ہیں. یہ افغان کس کے ہیں؟ آپ نے تو اپنے ہتھیاروں کے نام تک افغانوں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں. افغان انویڈرز کے نام پر پاکستان کے ہتھیاروں کے نام ہے. آپ مجھے بتائیے کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ حامد میر کا میں نے دیکھا کہ جی وہ سوال کر رہے ہیں یا وہ لکھ رہے ہیں, جو بھی ہے ٹویٹ یا جو بھی, کہ جی افغانستان کیوں مار رہا ہے ہمیں, افغانستان پاکستان کو کیوں حملہ کر رہا ہے, کیوں مار رہا ہے پاکستانیوں کو. ہم نے تو آپ کے ناموں پر ہی آپ کے جو لیڈرز ہیں, عبدالی, غوری, غزنوی, جو لیڈر آیا قبضہ کرتا چلا گیا, جس نے جو ہے وہ تباہیاں ڈھائیں اس ریجن میں, ان کے ناموں پر ہم نے جو ہے غوری میزائل, عبدالی میزائل اور غزنوی میزائل اور جتنے بھی ہمارے ہتھیار ہیں, جتنے بھی میزائل ہیں, ان سب کے نام افغانوں کے ناموں پر ہیں. تو آپ تو اتنا پسند کرتے ہیں افغانوں کو, اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا چاہتے انہیں, کہ آپ نے اپنے ہتھیاروں کے نام تک ان کے ناموں پر رکھ لیے. تو جو کوئی سوال اٹھا رہا ہے کہ بھائی کیوں مار رہے ہو, افغانستان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی افغانستانیوں تم تو ہمارے بھائی ہو, تمہارے ناموں پر تو ہم نے اپنے میزائلوں کے نام رکھے ہوئے, تم کیوں مار رہے ہو ہمیں؟